السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک مہینے کے وقفے کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مژدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور اللہ اور رسول کے چاہنے والوں کے لیے، اور اجر و ثواب سے اپنی جھولی کو بھرنے کی تمنا رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے اور رجب کا چاند ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مشکاۃ المصابیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اس میں یہ دعا تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے چاند کو دیکھ کر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ زبردست دعا ہے، ایسی دعا جس میں رمضان کا نہایت شوق پایا جاتا ہے، بے پایا شوق پایا جاتا ہے، اور رمضان کے استقبال کے لیے بے تابانہ ذوق پایا جاتا ہے۔ یہ دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکاۃ المصابیح کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، وہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اطاعت کے کاموں اور عبادت کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم نیکی کے کام کریں، خاص طور سے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہماری عمر اتنی لمبی کر دے، ہمیں اتنی مہلت اور دے دے، اتنی زندگی ہماری بڑھا دے کہ ہم رمضان کو پالیں، تاکہ رمضان میں روزہ اور تراویح جیسی عبادتوں کے ذریعے سے ہم سعادت دارین حاصل کریں۔ کتنی زبردست فضیلت ہے رجب کے مہینے کی۔ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی عظمت والے، حرمت والے مہینوں میں سے۔ اسلام کے اندر 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑے ادب و احترام والے ہیں، وہ تمام دن ادب و احترام کے ہیں، معاصی سے بچنے کے ہیں اور نیکیوں کے کرنے کے ہیں۔ یہ زندگی ہی اسی لیے ملی ہے، لیکن 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کو اشہر حرم کہہ دیا، یعنی حرمت والے مہینے۔ وہ مہینے آپ جان لیجئے، ان کو جاننا اور ان کی حرمت کا، ان کے ادب و احترام کا لحاظ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 رجب کا مہینہ، رجب، اور نمبر 2 ذی قعدہ کا مہینہ، نمبر 3 ذی الحجہ، اور نمبر 4 محرم الحرام، یعنی 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ یہ پہلے آ جاتا ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑے ادب والے ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے، ان میں نیکی کرنا چاہیے، نیکی کے کام کرنا چاہیے، گناہوں سے ان میں باز آ جانا چاہیے، لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جو دعا بھی بندہ کرے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ان 5 راتوں میں ایک رات رجب کی پہلی رات ہے، رجب کی پہلی رات جب رجب کا چاند ہوتا ہے۔ وہ 5 راتیں میں آپ شمار کر رہا ہوں۔ نمبر 1 شب جمعہ، یعنی جمعہ کی رات، دوسرے دن جمعہ ہے تو جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ، اور نمبر 2 رجب کی پہلی رات، اور نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، 15ویں شعبان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں خاص مقام رکھتی ہیں اور قبولیت کا موقع ہیں، دعائیں ان راتوں میں قبول کی جاتی ہیں۔ تو رجب کی رات بھی اور رجب کا مہینہ بھی قبولیت دعا کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ، یہ گویا رمضان المبارک کی تمہید ہے، رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کا دیباچہ ہے۔ گویا رمضان المبارک کی کتاب بس کھلنے ہی والی ہے، اور ایمان والوں پر رحمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشوں کی اور مغفرتوں کی بارش ہونے ہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم وہی دعا کرتے ہیں جو دعا رجب کے مہینے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھ کر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔
اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔